Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کو جن کا اللہ چاہے. پھر اس میں پھونکا جائے گا دوسری بار تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور دفتر لائے جائیں گے. انبیاء اور شہداء بھی حاضر کیے جائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں نے مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی یعنی غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دے ڈالا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے مشورہ دینے والوں تم سب نادان ہو. نبی تو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، غیر اللہ کی طرف نہ بلاتا ہے نہ اس کی عبادت کرتا ہے. اللہ نے یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرمائی اور جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس بھی وحی آئی. اور وحی کیا تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل بالکل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر گزار بن جاؤ. جو لوگ اللہ رب العزت کی شکل و شباہت اور اس کی شکل و صورت اور اس کے لیے جسموں کے تمام اعضاء منتخب کرتے ہیں اور اپنے جسموں کی طرح اپنی شکلوں کی طرح اللہ کو گردانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اور اس کی عظمت کو نہیں جانا. زمین سب کے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے اور آسمان بھی قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے. تو یہ اس کے قبضے میں ہونا، اس کے ہاتھ میں ہونا، یہ گرچہ ایک مثال ہے، تمثیلی واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس وضاحت سے جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں دیگر تمام چیزیں ہیں ویسے اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. ہاں، اللہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے اور ان چیزوں سے بالا تر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ابھی تک تو اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ قیامت میں یہ ہوگا، یہ انصاف ہوگا، جو شرک کرنے والے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور جنہوں نے اللہ کو نہیں جانا ان کو چاہیے کہ اللہ کو پہچان لیں اور اپنی طرح اللہ کے تشبیہ نہ قرار دیں وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کے بعد زمین کا اور آسمان کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے. تو اب یہ آخرت کا ذکر چل رہا تھا تو اب باقاعدہ آخرت کا ذکر شروع ہو گیا. اور آخرت کیسے قائم ہوگی؟
اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لیے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، بس جیسی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا فوراً وہ سور پھونک دیں گے۔ اس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جو زندہ ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ جب وہ سور پھونکیں گے تو جتنے دنیا میں آخرت میں جتنے تھے آسمان میں رہنے والے جو مر چکے تھے، ان کی روح فنا ہو چکی تھی، دوسرا سور پھونکنے کی وجہ سے وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آواز بہت تیز ہوتی ہے تو آدمی ایک مثال دیتا ہے کہ آواز اتنی تیز ہے کہ مردے کے پاس اگر یہ آواز رکھ دی جائے تو وہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، اللہ رب العزت ان کے کانوں میں آواز پہنچائے گا اور وہ فوراً جو اپنی غنودگی سے اٹھیں گے اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ کیا منظر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ کیا منظر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اب اس بات کے حکم کے منتظر ہوں گے کہ اب اللہ رب العزت اگلا کیا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہاں پر اطاعت کے سوا کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سب کو کھڑا ہونا ہے میدان میں، تو چاہے وہ ماننے والا ہو، چاہے ماننے والا نہ ہو، چاہے وہ سرکش و جابر ہو، چاہے جتنا بڑا جو بھی ہو انکار کرنے والا ہو، کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کو اسی میدان میں حاضر ہو جانا ہے، وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیچھے سے فرشتے جو ہے وہ جو ڈھیلا پائی کوتاہی کرنے والے سوچتے ہوں گے کہ ہم بچ جائے، کسی طرح ہم چھوپ جائے، ان کو مار مار کے میدان میں لا رہے ہوں گے، اور زمین بالکل بچھا دی جائے گی۔ یعنی کوئی شخص اگر چھپنا چاہے کسی چیز کی اوٹ لے کر، آڑ لے کر، تو وہ چھپ بھی نہیں سکتا ہے، بالکل زمین مسطح ہوگی، جیسے پلیٹ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے بالکل پلیٹ بالکل سیدھی ہے کہ اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی زمین بالکل مسطح ہوگی، اس میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ یہ ہم کو جو پہاڑ، یہ جو سمندر کے بڑے بڑے گڑھے، تالابوں کے گڑھے، دریاؤں کے گڑھے اور وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان میں جو بڑے بڑے کیا بولتے کہتے وادیاں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب وہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں کہا اللہ نے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں، بالکل برابر ہو جائیں گے۔ کہیں پر کہا گیا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ روئی ایسے ہوں گے جیسے دھنے ہوئی روئی کے گالے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ روئی جب دھنی جاتی ہے تو اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ جا کر ایک جگہ سمٹ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی گرد غبار نما چیز اٹھتی ہے اور وہ گالے نما بنتی ہے اور وہ اڑتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے، وہ اس سے گرد کی چیز ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے اور وہ اڑتی ہوئی الگ چلی جاتی ہے۔ تو ان گالوں کی طرح یہ پہاڑ بڑے بڑے جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایسے اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، زمین بالکل مسطح ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بالکل سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ کہیں پر کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت عجیب چیز ہے، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ مارے ڈر کے بچے باہر ہو جائیں گے، اپنا حمل وہ گرا دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے سور میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا من شاء اللہ، زمین پر رہنے والے، بسنے والے، آسمانوں پر بسنے والے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ،
ہاں اگر جس سے اللہ چاہے گا وہ ختم نہیں ہوگا، اس کی روح فنا نہیں ہوگی، یہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے یا کون لوگ ہیں جو ختم نہیں ہوں گے؟ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے سوا سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا کوئی بچا بھی ہے؟ تو کہیں گے کہ پروردگار اب اس سور پھونکنے کی وجہ سے کوئی شخص زندہ نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آپ کے رحم کرم سے جو ابھی ہم بچے ہوئے ہیں بس وہی، کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ میں سور پھونکوں، میں ختم ہو جاؤں گا تو سور کون پھونکے گا؟ اللہ رب العزت اس وقت جب سب ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت حکم دے گا اسرافیل تم بھی ختم ہو جاؤ، ان کی بھی روح فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر فرمائے گا اب سور پھونکو۔ جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے قبروں سے نکل آئیں گے، یخرجون من الاجداث، وہ اپنے قبروں سے اٹھ رہیں گے۔ کہیں پر کہا گیا کہ قبروں سے اٹھیں گے، کس طرح وہ نکلیں گے؟ ایسے جیسے کہ زمین سے پودے اگتے ہیں۔ اب پودے اگنے کے لیے فطری بات ہے کہ پانی بھی چاہیے، زمین نرم بھی ہونی چاہیے، ٹھوس زمین میں پودے اگتے نہیں، ٹھوس زمین میں یہ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ زمین کو ہموار اور نرم نہ کیا جائے، اور پھر نرم کرنے کے بعد پھر اسے پانی سے سینچا نہ جائے۔ جب سینچ دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا بولتا ہے کہ اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا پھر وہ زمین اپنے اندر سے وہ دانے کو کوپلوں کی شکل میں نکالتی ہے، پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، پھر اس میں بالیاں لگتی ہیں، سارے غلے پیدا ہو جاتے ہیں، ساری سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں۔ کہیں بھی فرمایا کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تمہیں ایسے اگائے گا جیسے کہ پودے اگاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کیسے ہوگا؟ آخرت میں ایک قسم کی بارش ہوگی، وہ خاص قسم کی بارش ہوگی، وہ یہ والی بارش نہیں ہے جو ہے، ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جو مردوں کے جڑ تک پہنچے گی۔ انسان کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جو یہ دم کی ہڈی کہلاتی ہے، اس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، عجب الذنب، بعض لوگ عجب الذنب بھی کہتے ہیں، دم کی ہڈی، تو جیم سے بھی کہتے ہیں، زو سے بھی کہتے ہیں، عجب الذنب اور عظم الذنب، یعنی یہ دم کی ہڈی۔ انسان کی جو روح سمٹتی ہے موت کے وقت، وہ سمٹتے سمٹتے اسی دم کی ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، اسی میں جا کر یہ روح سما جاتی ہے، اور آخرت کے وقت جب بارش ہوگی تو وہ اسی عجب الذنب پر پہنچے گی، اور وہ بارش جیسے اس کے اندر پہنچے گی یہ لہلا اٹھے گا، پودے کی طرح اگے گا، تیزی کے ساتھ بڑھے گا، اور اس کے بعد پورا جسم اس کا بنے گا، اس کے اندر روح پھونکی جائے گی، اور اٹھ کے ادھر ادھر دیکھے گا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے اس کو دھکیلتے ہوئے لے جا کے میدان میں کھڑا کر دیں گے، ایسے اگے گا جیسے پودا اگتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے اسی عجب الذنب ہی کے تعلق سے، کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے حضرت بوالحسن سے، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے حضرت بوالحسن سے، کہ جان نکلتی نہیں ہے مرگ بدن سے۔ بوالحسن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی حسن کے باپ مراد حسن کے نانا، اور حسن کے نانا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ نکتہ کس سے سیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث شریف میں ذکر موجود ہے۔
کیا نقطہ سیکھا ہے کہ جان نکلتی نہیں ہے مرگے بدن سے، یعنی مرا ہوا جو جسم ہے، مردہ جو جسم ہے، اس سے جان نکلا نہیں کرتی، وہ اس کے عجب و ذنب میں جا کر سمٹ جاتی ہے۔ جب یہ بارش ہوگی تو وہاں پر پہنچے گی اور اس کے بعد وہاں سے یہ انسان اٹھے گا اور میدان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نیک لوگ ہوں گے، ان کی باتیں کھلی ہوئی ہوں گی، ان کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، حشاش بشاش نظر آئیں گے، اور جو کیا بولتے ہیں کہ گنہگار ہوں گے، کافر اور مشرک ہوں گے، جو اللہ کی رحمت سے اس دن مایوس ہو چکے ہوں گے، ان کے چہرے فق پڑ چکے ہیں، بالکل چہرے فق ہو چکے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ۔ عجیب منظر خریدا قرآن نے۔ تو فرمایا کہ پہلے سور میں سب ختم ہو جائیں گے، اللہ جس سے چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ کے سوا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا اپنے سوا باقی رکھے گا، اس کی روح فنا نہیں ہوگی۔ ان میں یہ چاروں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ یہ چار انبیاء علیہ السلام ہیں جن کیا بولتا ہے کہ فرشتے ہیں مقرب اللہ کے بڑے فرشتوں میں سے۔ اللہ رب العزت ان کو باقی رکھے گا اگر باقی رکھنا چاہے گا، الا من شاء اللہ میں یہ بات شرط ہے، اگر وہ چاہے گا تو، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گے۔ بعض مفسرین تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے شہیدوں کے بارے میں یہ بیان فرما دیا کہ وہ دنیا میں ان کو موت ہمارے اعتبار سے گرچہ لاحق ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، انہیں تم مردہ مت کہنا، انہیں تم یہ کہنا کہ مر چکے ہیں، بل احیاء وہ زندہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ان کو مل گئی ہے، ولكن لا تشعرون تمہیں نہیں پتا۔ کہیں پر کہا کہ یرزقون عند ربهم، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اس کے بڑے واقعات بھی ملے ہیں کہ مرنے کے باوجود بھی کبھی کسی شہید کی لاش ملی، معلوم ہو اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے، کسی نے کہا کہ اس کے ہونٹ کیوں ہل رہے، ذرا دیکھیں، ہونٹ پر ایسے پھیرا تو ایسے لگا کہ کوئی چیز جیسے چپچپا رہی ہے، اسے چکھا تو کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم ایسا ذائقہ ہم نے زندگی میں آج تک چکھا ہی نہیں۔ پاکستان کے ایک واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے مسلمان تھے، انہوں نے جب دیکھا ایک شہید کی لاش کی ہونٹ ہل رہی تھی، انہوں نے جو ہے اس کو لکھا کہ لے جا کے پھر ہم لوگوں نے دوسری جگہ اسے دفنایا، ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ جب ہم نے اس کے جسم میں دفنایا تو معلوم ہوا کہ نہ جانے کتنے سال پرانی لاش تھی، کفن کے ساتھ ویسی تر و تازہ تھی، ایک پھوڑا پیر پہ پڑ گیا تھا تو خون نکلنا شروع ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہونٹ ہل رہا تھا، ہم نے سوچا کیا ہے، ذرا دیکھے تو قرآن پڑھ رکھا تھا تو چکھا، اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اس کے ہونٹ پر لگایا ہاتھ، پھر اس کو میں نے چکھا تو کہہ رہے خدا کی قسم، اپنے موت کے وقت تک وہ کہہ رہے جس کے اس کے بعد 30 سال زندہ رہے، وہ خدا کی قسم آج اس ذائقے کے چکھنے کے بعد 30 سال گزر چکے ہیں، وہ ذائقہ ہم کو نہیں ملا، وہ ذائقہ ہم کو نہیں ملا۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے چونکہ ہمیشہ کی تابندگی مل چکی ہے، زندگی مل چکی ہے، اس لیے اب آخرت میں بھی اللہ اگر چاہے گا تو اب شہداء کو بھی موت نہیں آئے گی، فرشتوں کو نہیں آئے گی اور شہداء کو نہیں آئے گی۔ بقیہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو اللہ کے سوا سب کے سب کیا ہوں گے، فنا ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا رسول ہوگا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے، اور یہ سب چیزیں بالکل کیا ہوں گی کہ جب قیامت واقع ہوگی نا تو بالکل تاریکی چھا چکی ہوگی، بے نور ہو جائے گا، سب کچھ بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ قرآن میں کہا گیا اذا الشمس كورت، جب سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، بے نور کر دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، یہ ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے جو ہم کو ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں یہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔
آسمان کے بارے میں فرمایا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ جو ایک منظم شکل میں آپ کو ستارے سیارے نظر آ رہے ہیں یہ بکھر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فُجِّرَتْ، جب سمندر میں یہ پانی جو ہے بالکل کھولتا ہوا گرم گرم نظر آئے گا۔ کبھی کبھی سمندر کا نقشہ نیٹ پر بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر کھولتا ہوا پانی نظر آتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو فوراً ختم ہو جائے، تو پانی اس کا بالکل گرم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، مختلف اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہاں اللہ جسے چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ تو زمین وغیرہ یہ سب بے نور ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ بے نور۔ اب اس کے بعد کیسے یہ نظر آئے گا؟ تو وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر زمین جب منور ہوگی، یہ روشن ہوگی، یہ چمکے گی، تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نور کی وجہ سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر انسان کا نامہ اعمال، اس کا دفتر جو بھی عمل کیا ہے وہ پلندہ پورا اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ گواہی شروع ہوگی، گویا کہ سب سے پہلے گواہی اس کے کتابوں کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ وَوَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، پھر انبیاء علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا۔ اب یہ گواہی شروع ہوگی، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا؟ انبیاء سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دیا، وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس پیغام ہی نہیں پہنچا۔ پھر یہ سلسلہ گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، کیسے گواہ آپ کے پاس لائیے؟ تو وہ امت محمدیہ سے گواہی شروع ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی، پھر سب گواہی دیتے چلے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام بالکل پاک و صاف، مبرہ، خطاؤں سے بالکل پاک، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے پورا اجر لے کر الگ ہو جائیں گے اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور یہ جو منکرین تھے جو وہاں پر بھی انبیاء کا انکار کر رہے تھے، وہ سب کے سب ان کے چہرے رسوا ہوں گے اور جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے۔ یہ سب گواہی کے بات ہوگا۔ فرمایا کہ انبیاء بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، سب کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ اللہ کو دفتر کی، نامہ اعمال کی، گواہوں کی، کسی اور بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس کے اوپر نہ کبھی اونگ طاری ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی اونگ ہو جاتا ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ ہم تو اگر 24 گھنٹے جگ جائیں تو فوراً جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، فوراً جو ہے ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوگا، جب تک ہم سو نہ لیں ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ نیند سے بھی بالکل پاک ہے، اونگ سے بھی بالکل پاک ہے۔ تو جو ذات جس کو نیند اونگ نہ آتی ہو، کیونکہ اونگ جو ہے یہ بہت معمولی چیز ہے، اونگ کیا ہوتا ہے بس پلک جھپکی فوراً کھل گئی۔ نیند کیا ہوتا ہے کہ آدمی سو جاتا ہے تو شام کو سویا تو صبح تک بالکل بے خبر پڑا رہا، وہ نیند ہے۔ اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے پھر بھی ایسے بے تحاشا سو رہا ہوتا ہے اور خراٹے لے رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ بچوں کی نیند تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، تیسری جگہ لے جاؤ، پھو اٹھا پٹا کرو، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر دوسری صفت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بے راہ ہوتا ہے اور نہ کبھی بھولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا، سوچا کہ ہم جو ہے اپنے قوم کا ذکر کریں گے، لوگوں کا، اور پوچھیں گے وہ لوگ کس حال میں ہیں جو لوگ گزر چکے ہمارے۔ اگر یہ کہیں گے کہ وہ ظالم تھے، وہ گنہگار تھے، وہ مشرک تھے، وہ یہ تھے، تو یہ پوری قوم بڑا کر دے گا، اچھا ہمارے آباء اجداد جو گزر چکے ہیں، جب دنیا میں نہیں ہے، تمہاری اتنی جرت کہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے باپ دادا کو اور تمام جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو تم گالیاں دو، ان کو تم برا بھلا کہو، ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ تم مجھے جتنا چاہو کہہ لو، لیکن ہمارے آباء اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں خبردار ایک لفظ ان کے بارے میں ہم سننا گوارا نہیں کریں گے۔ تو قوم بھڑک اٹھے گی، موسیٰ کو پیٹ پیٹ کے ختم کر دے گی۔ اور اگر موسیٰ یہ کہہ دیں گے کہ وہ تو اچھے لوگ تھے، تو
تو فوراً ہم لوگ کہیں گے ارے وہ تو اچھے تھے، ہم خراب کیسے ہو گئے؟ وہ بھی تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی تو انہی کو مانتے تھے، اور انہی کو ہم مانتے تو ہم تو غلط ہو گئے، اور وہ مانتے تھے تو وہ صحیح ہو گئے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جو گزر گئے وہ صحیح ہو گئے، جو باقی ہیں پوجا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے؟ یہ سوچ کر فرعون نے سوال کیا اور سوچا کہ اب اس کا تو کوئی جواب موسیٰ کے پاس ہوگا ہی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت انداز میں کہا علم عند ربی فی کتاب، ان کے بارے میں جو کچھ ہے انہوں نے کیا کیا، اچھا کیا برا کیا، اللہ کے پاس، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کیا تھے، اچھے تھے برے تھے، جو تھے وہ تھے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب نہ گمراہ ہوگا نہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ کبھی بھولتا ہے۔ تو جس رب کی یہ صفت ہے اور ایک ایک کے نبض کو وہ سمجھتا اور جانتا ہے، تو اس کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اتنا انصاف ور ہے، اتنا عادل ہے، اتنا اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کہ جب تک وہ گواہی نہیں دلوا دے گا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی گواہی دلوائے گا، حالانکہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمیں ذرا سا اختیار و قدرت حاصل ہو جائے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، جو کچھ کرنا ہو کر لو، دیکھتے ہیں تم کیا کر لیتے ہو۔ حالانکہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر ایک کے اوپر ایک دوسرا موجود ہے، اس سے بڑھ کر موجود ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہے، ہر طاقت والے پر ایک طاقت والا موجود ہے، ہر مالدار پر ایک مالدار موجود ہے، ہر غرور کرنے والے پر ایک غرور کرنے والا موجود ہے، ہر اچھائی نیکی کرنے والے پر ایک اس سے زیادہ اچھائی نیکی کرنے والا موجود ہے۔ ہر اصول اس پر موجود ہے دنیا میں، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ ہاں اللہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ میں ہر چیز میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے، اس کی صفات ہی الگ ہے بالکل۔ لہذا اگر اللہ وہاں پر کسی کو بلا پوچھ تاچھ کے سزا دینا چاہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، اف کر سکے، لیکن پھر بھی اس کا انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، پہلے ہم تمہیں گواہی دلوائیں گے، اس کا نامہ اعمال یہ دیکھو تم نے یہ کیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تھوڑی لکھا ہے، انہوں نے کب لکھا کب نہیں لکھا پتہ نہیں، کب لکھا ہمیں کیا پتہ، ہم یہ نہیں مانتے۔ تو گواہی دلوائی جائے گی فرشتوں کی، یہ دیکھو یہ موجود تھے، ان کو ہم جانتے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہم نے ان کو دیکھا، ہم ان کی گواہی نہیں مانتے، ساری گواہیاں ٹھکراتا جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا اچھا لو اب دیکھو کہ کیا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اب اس کے نامہ اعمال اس کو دکھائے جائیں گے۔ دیکھو فلاں جگہ زمین پر دیکھو تم نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ زمین کے حصے پر تم نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی تھی، فلاں مسجد میں تم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، فلاں جگہ جا کر تم نے تلاوت کی تھی، تم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو تم نے یہ نمازیں پڑھی، تم نے یہ تلاوت کی، ٹرین میں تم نے یہ خرافات بھی کی۔ وہ ساری چیزیں ایک ایک منظر اس کو دکھایا جائے گا۔ پھر یہ بھولنے والے انسان ہیں تو کہا کہ مجھے یاد واد نہیں ہے، مجھے یاد واد نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کب کا ہے کیسا ہے، مجھے کیا پتہ، حالانکہ یاد بھی آ جائے گا، اپنی شکل انسان دیکھے گا، اپنے اعمال دیکھے گا تب تو یاد آ جائے گا، لیکن انکار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعضاء کو دکھائے گا۔ اب ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، پروردگار اس نے میرے ہاتھ، یہ ہاتھ تو نے میرے ان کے ہاتھ اس پہ رکھا تھا، قبضہ قدرت میں کیا تھا، میری آنکھ کو ان کے ماتحت بنایا تھا، تو نے پیر کو ان کے ماتحت بنایا تھا، تو نے فلاں چیز ان کے ماتحت بنایا تھا، اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس کے منہ پہ تالا لگ جائے گا۔ اب یہ کہے گا ارے تمہارے فائدے کے لیے میں نے کیا تھا، تمہارے آرام کے لیے، سکون کے لیے میں نے کیا تھا، تم کو مزہ اور لطف دینے کے لیے میں نے کیا تھا، تم ہی گواہی دے رہے میرے خلاف۔ اس وقت اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا تھا، تم نے جو کرا ہے وہ میں نے کیا، آج اللہ نے اپنے حکم کے ماتحت رکھا ہے، اللہ جو کہے گا وہ میں گواہی دوں گا۔ جب ساری گواہیاں ثابت ہو جائیں گی، اب اس کے بعد بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، اب وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ انصاف اور بادشاہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن پھر بھی بغیر گواہی کے وہ فیصلہ نہیں فرما رہا۔ تو اللہ ہر چیز جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، بس اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کے آخرت میں مغفرت فرمائے اور گرفت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔